السلام علیکم۔ میری طبیعت کئی دنوں سے بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی اور ہر وقت جی متلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نکاہت اتنی بڑھ گئی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی میری کمرے میں چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر بلا کی فکر مندی اور پریشانی تھی، جیسے ان کی اپنی جان پر بن آئی ہو۔ وہ فوراً میرے سرہانے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مریم، میں نے کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کرو۔ تم اس وقت اپنی نہیں بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے کی امانت ہو۔ تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانیاں ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی اس ممتا اور تڑپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، کیونکہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی یا طنز کے تیر چلانے والی عورت نہیں تھیں، بلکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ اور میرے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور جب بھی میں اداس ہوتی تو وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر مجھے دلاسا دیتی رہتی۔ اب بھی جب میری طبیعت بگڑی تو انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور اسلم کو آواز دی، جو پہلے ہی دروازے پر کھڑا میری خیریت جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ اسلم نے بھی بڑے ادب اور ہمدردی سے کہا کہ بھابی، آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گاڑی نکال لی ہے اور ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا ہے۔ اب میں روز آپ کو چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا، اور آپ کی تمام ادویات اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ساس امی نے اسلم کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی کہ دیکھا مریم، اسلم کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ یہ دیور نہیں، تمہارا سگا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا وارث بالکل تندرست پیدا ہو، اس لیے اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گی، اور اسلم روز تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ ان دونوں کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میرے شوہر کی کمی ان دونوں کے روپ میں پوری کر دی ہے۔ مجھے اس وقت ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے پناہ محبت اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی دراصل کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ اسلم نے بڑے احترام سے میرا پرس پکڑا اور مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا، جہاں سے میرے اس عجیب و غریب سفر کا آغاز ہونا تھا، جس نے میری زندگی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دینی تھی۔ اسلم مجھے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس نے بڑے پیار اور احتیاط سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر ہسپتال کے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بٹھایا اور خود لائن میں لگ کر میرا پرچہ بنوایا اور ڈاکٹر کا نمبر لیا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف میرے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے میرا ابتدائی معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا تو اسلم خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الٹرا ساؤنڈ روم تک لے کر گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ اسلم، اب میں ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی اپنائیت سے بولا کہ بھابی، احتیاط میں ہی بھلائی ہے، آپ بس خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے خود مجھے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیر سرگوشیوں میں بات چیت کی، جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اسی لیے یہاں کا عملہ اور ڈاکٹر سب میرے لیے اجنبی تھے۔ اس سے پہلے میرا چیک اپ شہر کے دوسرے ہسپتال میں ہو رہا تھا، لیکن اسلم نے بضد ہو کر ہسپتال تبدیل کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہسپتال زیادہ بڑا اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور یہاں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں۔ چونکہ وہ خود اتنا مطمئن اور پرجوش تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی تھی کہ میرا دیور میرے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کر کے لایا ہے۔ ڈاکٹر نے مشین کے پاس آتے ہی مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا، اور میں نے جب اسے اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ کو شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لی، مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھینتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوشی کے اس گہرے سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی ہو، لیکن اس سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی، جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز میرے دیور اسلم کی تھی، جو بڑی دھیمی اور پراسرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سرہانے کھڑا ہو کر
میری حالت کا جائزہ لے رہا ہو اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا ہو، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مہم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ مخصوص بو اور مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسلم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف وہ ڈاکٹر کھڑا کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ کچھ نہیں مریم بی بی، بس شدید کمزوری کی وجہ سے آپ کا بی پی لو ہو گیا تھا اور آپ کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلی گئی تھیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حمل کے دوران اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھاری سر کو ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ سے اتر کر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں کوریڈور میں پہنچی تو سامنے ہی اسلم پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ بھابھی اب آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اندر اچانک کیا ہوا تھا؟ میں تو باہر بیٹھا آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ مجھے غنودگی کے عالم میں اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں اسلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ اسلم کیا تم الٹرا ساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے تم میرے قریب ہی کھڑے ہو۔ میری یہ بات سن کر اسلم کے چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی لہر دوڑی اور اس نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بڑی صفائی سے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا وہاں اندر کیا کام تھا؟ وہاں تو لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں موجود تھیں اور آپ کی حالت دیکھ کر شاید آپ کو کوئی وہم ہوا ہے۔ میں تو پورے وقت اسی بینچ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اسلم کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ میں خود اپنے احساس پر شرمندہ ہونے لگی اور مجھے لگا کہ شاید بے ہوشی کی دوا یا کمزوری کی وجہ سے میرا دماغ مجھ سے کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ آواز اب بھی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی جس نے مجھے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس بے چینی کے عالم میں دروازے کے پاس ہی ٹہل رہی تھی، جیسے وہ کب سے میری واپسی کے منتظر ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے مجھے کمرے میں لے کر گئیں۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے تازہ جوس بنانے کا کہا اور خود میرے پلنگ کے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دبانے لگیں۔ ان کی اس محبت اور خدمت نے مجھے ایک دم ہی شرمندہ کر دیا اور میں نے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اماں خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ میرے پاؤں مت دبائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں۔ اماں میری بات سن کر مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ مریم ایسی باتیں نہ کرو، تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، تم میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہو اور اس وقت تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا میرا فرض بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ بس تم خوش رہا کرو، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بہت بے چین سے دکھائی دے رہی تھیں اور پھر انہوں نے بڑی رازداری اور فکر مندی سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، کیا سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی اور کہا کہ اماں ڈاکٹر نے سب کچھ صحیح ہونے کی خبر دی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس انہوں نے میری حالیہ کمزوری کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہدایت دی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد باقاعدگی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور تسلی کا اظہار نمودار ہوا اور انہوں نے فوراً اسلم کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ ساس نے مجھے زبردستی ملک شیک پلایا اور اپنے ہاتھوں سے تکیہ درست کر کے مجھے لٹا دیا۔ جب میں سکون سے لیٹی اور کمرے میں خاموشی چھائی تو میری آنکھوں کے آگے میرے مرحوم شوہر کا چہرہ جھلملانے لگا، ان کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی بہاریں اتنی جلدی خزاں میں بدل جائیں گی اور یہ خوشیوں بھرا گھر میرے لیے ایک پراسرار قفس بن جائے گا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس گھر میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ میں ایک کوست گھرانے کی لڑکی تھی جو بڑے ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر زاہد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت اور چاہت تھی وہ مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیتی تھی۔ زاہد کا اس گھر میں خاص مقام تھا، وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی اسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر تھا اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ مریم میری ماں نے بہت دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے، اس لیے ان کی خدمت اور ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ زاہد اپنی ساری کمائی اور کاروبار کا حساب کتاب اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے اور اسلم کی ہر فرمائش پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب بھی ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو زاہد سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے اور اکثر وہ اسلم کو بھی ہمارے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اکیلا گھر میں بور ہو
جائے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ زاہد کی اسی دریا دلی اور خاندان سے محبت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے اور کہتے تھے کہ مریم، یہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں یہ سب تمہارے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے اور ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا بھائی اسلم ان کا بازو تھا اور وہ اکثر اسلم کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ساس امی بھی اس وقت مجھ پر بہت شفقت کرتی تھیں۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر زاہد کے بچپن کے قصے سناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مریم، تم اس گھر کی برکت ہو۔ زاہد کے والد کے جانے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ ان 2 سالوں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ زاہد اپنی جائیداد اور بینک بیلنس کے تمام کاغذات الماری میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی تحویل میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں سے زیادہ قابل اعتبار ہستی اور کون ہو سکتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے تاکہ اپنی ماں کو ہر آسائش دے سکیں اور اسلم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں بھی ان کی اس سوچ سے بہت متاثر تھی اور خوش تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ زاہد اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور اسلم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتبار کرتے تھے کہ کاروبار کے کئی اہم کاغذات پر اسلم سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن رشتوں پر زاہد کو اتنا فخر تھا وہی رشتے ان کے جانے کے بعد اپنی اصلیت دکھائیں گے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے ساتھ میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ زاہد کو بچوں سے بے انتہا لگاؤ تھا، پر جب انہیں میری امید سے ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساس امی کے پاؤں چھو کر دعائیں لی تھیں۔ وہ وقت میری زندگی کا سنہرا ترین دور تھا جب اس گھر کی فضاؤں میں صرف کہے اور پیار کی خوشبو رچی بسی تھی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اچانک زاہد کا ایک حادثے میں چلے جانا میری دنیا اندھیر کر گیا۔ جس وقت زاہد کی میت ایمبولینس سے اتار کر گھر کے صحن میں رکھی گئی تو جیسے پوری کائنات ہی ساکت ہو گئی تھی۔ ایک پل میں وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا ماتم کدہ بن گیا اور ہر طرف ایسا کوہرام برپا ہوا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زاہد ہے جو ابھی چند گھنٹوں پہلے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم کر گھر سے باہر نکلا تھا اور ہم آنے والے کل کے خواب بن رہے تھے۔ میں دیوانہ وار ان کے ساکت وجود کی طرف لپکی، لیکن عورتوں کے ہجوم نے مجھے جکڑ لیا۔ کسی نے میری کلائیوں کو بے دردی سے مروڑ کر وہ رنگین چوڑیاں توڑ ڈالیں جن کی کھنک زاہد کو بہت پسند تھی۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میرے دل کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ پھر کسی نے میرے سر سے وہ رنگین دوپٹہ نوچ لیا جو میری خوش بختی کی علامت تھا اور میرے کندھوں پر ایک سفید بے رنگ چادر ڈال دی گئی۔ وہ لمحہ جیتے جی مر جانے جیسا تھا جب مجھ سے میرا سہاگ چھینا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ دیکھو زاہد ابھی جاگ جائے گا، ابھی وہ مجھے پکارے گا، لیکن ان کے بند ہوتے ہوئے لب اور وہ سفید کفن سچی گواہی دے رہے تھے کہ میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ ساس امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں اور اسلم نڈھال ہو کر زاہد کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر کوئی مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی زندہ لاش ہوں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد تھا جب غسل کے بعد ان کا چہرہ آخری بار دکھایا گیا تو مجھے لگا کہ میری تمام رنگینیاں اور میری ساری امیدیں اس تابوت کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہی ہیں۔ وہ شخص جو میرے ہر دکھ کی ڈھال تھا آج خود مجھے عمر بھر کا دکھ دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن سے میری زندگی سے خوشبوئیں رخصت ہو گئیں اور میں ایک ایسی ویران راہ پر نکل کھڑی ہوئی جہاں صرف اندھیر اور تنہائی میرا مقدر تھی۔ زاہد کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں اور اپنے والدین کے سائے میں اس غم کو ہلکا کروں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بار بار میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ اب جب زاہد نہیں رہا تو مریم کا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے مائکے میں سکون سے رہ سکے۔ مگر میری ساس نے کمال کی اپنائیت دکھائی اور صاف منع کر دیا۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اب صرف میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے اور اس کی کوکھ میں میرے بیٹے کی آخری نشانی یعنی میری نسل کی امانت ہے۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنے سے دور کیسے کر دوں؟ اس نازک وقت میں جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی اور اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے والدین کو یقین دلایا کہ جتنا پیار اسے یہاں ملے گا وہ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ میری ساس نے اپنا کہا ہوا ہر لفظ سچ کر دکھایا اور واقعی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ وہ دن بھر میرے گرد گھومتی رہتی اور ہر وقت میرا حال پوچھتی تھیں۔ انہوں نے گھر کی ملازمہ کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنی ہے۔ وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے اپنی نگرانی میں طاقت بخش کھانے تیار کرواتی
اور جب تک میں ایک ایک نوالا نہ کھا لیتی وہ میرے پاس سے نہیں اٹھتی تھیں۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید زاہد کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بے انتہا ممتا بھر دی ہے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی اور مجھے دودھ کا گلاس پلا کر خود کمبل اڑھاتی تھی۔ اسلم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا اور ایک تابعدار بھائی کی طرح میری ہر ضرورت کا سامان بازار سے لا کر دیتا تھا۔ ان کی اس بے لوث محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنی ساس کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے واقعی دن رات ایک کر دیا تھا۔ ان کی ممتا کی چھاؤں تلے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی دکھ کی گرفت میں ہوں۔ وہ سارا دن میرے کمرے کے چکر لگاتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے بنا کر کھلاتی۔ جب محلے کی عورتیں اور دور پار کی رشتہ دار خواتین تعزیت کے لیے آتی اور میری ساس کی یہ خدمت دیکھتی تو وہ رشک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہتی کہ مریم بی بی، تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ صفت ساس ملی ہے، ورنہ آج کل کی تو مائیں اپنی سگی بیٹیوں کا اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا یہ تمہارا رکھ رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی کڑی دھوپ میں ایک گھنا سایہ طاق کر دیا ہے۔ میری ساس ان عورتوں کے سامنے اکثر رو پڑتی اور کہتی کہ یہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اب زاہد کے بعد یہی میری سب کچھ ہے، میں اپنی خوش نصیب بہو کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میرا دیور اسلم بھی کچھ کم نہ تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا، بھابھی بھابھی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی وہ بازار سے میرے لیے تازہ ترین پھل چن کر لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے آتا۔ وہ میری ادویات کے نسخے سنبھال کر رکھتا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے یاد دلاتا کہ بھابھی اب آپ کی فلاں گولی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی یہ فکر مندی دیکھ کر مجھے اکثر اپنا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابھی، زاہد بھائی تو چلے گئے لیکن میں ان کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اسلم کی اس تابعداری اور ساس امی کی بے پناہ محبت نے میرے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مل کر میرے ہر دکھ کا مداوع کر رہے تھے اور میں ان کے خلوص کے دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زاہد کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ان دونوں کے روپ میں مجھے مل رہا ہے۔ گھر کی فضا اتنی پرسکون اور محبت سے بھرپور تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے باقی ایام انہی کے سہارے گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام پھل، یہ ادویات اور یہ میٹھی باتیں دراصل ایک بہت بڑے جال کے مہرے ہیں، اور جس محبت پر میں ناز کر رہی تھی وہی میرے ہوش و حواس چھیننے کی پہلی سیڑھی تھی۔ شوہر کی یادوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کی شعاعیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ بستر چھوڑا اور جب کمرے سے باہر نکلی تو پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نقاہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی وزنی پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ میں اسی حال میں لڑکھڑاتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ گھر کی پرانی ملازمہ ماسی زہرا دبے پاؤں میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور رازداری تھی۔ میں نے اس سے ساس کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، وہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی ہیں اور اسلم صاحب تو صبح سویرے ہی کاروبار سنبھالنے کے لیے دفتر جا چکے ہیں۔ وہ خود ہی میرے پاس نیم گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی اور بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی دیواروں کے پیچھے سے ہمیں سن رہا ہے۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور پھر جھک کر بالکل میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ بی بی جی، اپنا بہت خیال رکھا کرے، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ملازمہ کی اس پراسرار اور اچانک کہی گئی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلکتے چھلکتے بچا۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر زاہد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے گھریلو حالات بہت ناسازگار ہیں، اس کے بچے بیمار رہتے ہیں اور شوہر بے روزگار ہے، اس لیے میں چھپ کر اسے مالی مدد بھی دیتی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا پورا دھیان رکھتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ لیکن آج اس کے لہجے میں جو خوف اور وارننگ تھی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ زہرا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف ڈال کر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ ایک وفادار ملازمہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہے
اور وہ کیا سچ ہے جو میری معصوم آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا؟ میری ساس جب اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آئیں تو ان کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ زہرا فوراً سہم کر کچن میں روح پوش ہو گئی۔ میں نے جب ساس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ایک جھرجھری سی آئی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیکھی تھیں جیسے وہ میرے وجود کے آر پار دیکھ کر میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور کرختگی تھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مریم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج اتنی جلدی بستر سے کیسے اٹھ گئیں؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمت سے کیا خسر پھسر کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا ہے اور اب وہ حقیقت اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ رہی تھی کہ کیا پکانا ہے۔ ساس امی میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہنے لگیں کہ مریم بیٹی، زاہد نے زہرا کو بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ سچ کہوں تو یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حد سے زیادہ زبان چلاتی ہے۔ زاہد کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اسے برداشت کیا اور اب تمہاری خاطر چپ ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ملازمہ بدل لینی چاہیے۔ اس کی موجودگی اب مجھے کھٹکنے لگی ہے۔ ساس امی کا اچانک زہرا کو نکالنے کی بات کرنا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس بارے میں ایسی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں اماں، زہرا بہت پرانی اور وفادار ہے۔ وہ گھر کا سارا کام بہت سلیقے اور طریقے سے کرتی ہے۔ اگر ہم کسی نئی ملازمہ کو رکھیں گے تو اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا، اور آج کل کے دور میں ویسے بھی کسی اجنبی کو گھر میں جگہ دینا خطرے سے خالی نہیں۔ میری یہ بات سن کر ساس امی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئیں اور پھر خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں، مگر ان کی اس خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دوپہر کے وقت جب زہرا صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا کہ زہرا، سچ سچ بتاؤ کہ تم صبح کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ تمہارا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب سی جھلک تھی۔ پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بی بی جی، میرے ان گناہ گار کانوں نے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے وہ کچھ سنا ہے جو شاید میں زبان پر لاؤں گی تو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی۔ آپ کو لگے گا کہ میں نمک حرامی کر رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ مجھے جلد ہی اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ اب میں کل یہاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے ایک ایسی ذہنی کشمکش اور شش و پنج میں ڈال گئی جس کا کوئی سرا مجھے مل نہیں رہا تھا۔ سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا، اور شام کے وقت جب اسلم دفتر سے واپس آیا اور ساس نے مجھے معمول کی وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی تو اسے پیتے ہی اچانک میری طبیعت بری طرح بگڑنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو رہا ہے اور ہوش و حواس ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے دیور اسلم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سہارا دیا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی معمول کی کارروائی کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر روز الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں ننھے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں اور بار بار ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت اور اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ غنودگی اور سر چکرانے کا احساس ہو رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں قدم رکھتے ہی مجھے وہ مخصوص بو محسوس ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ایک گہری اور تاریک بے ہوشی کی دلدل میں اترتی چلی گئی، لیکن اس نیم بے ہوشی اور غنودگی کے عالم میں مجھے اچانک اپنے دیور اسلم کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی صاف تھی جیسے وہ بالکل میرے سرہانے کھڑا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے وجود کے بالکل پاس ہی ہے اور مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب اور خوفناک احساس تھا جس نے میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑا دی۔ میں اس بے ہوشی کے قید سے نکلنا چاہتی تھی، اپنی آنکھیں کھول کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میرا جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ میں کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا اور جب مجھے ہوش آیا تو اس کمرے کی چھت ساکت تھی اور وہاں صرف میں اور الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر ہی موجود تھی۔ میرا دیور اسلم وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی مشین بند کرتے ہوئے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ مریم بی بی، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی تندرست ہے۔
آپ بس بلا وجہ ٹینشن نہ لیا کریں، آرام کیا کریں اور زیادہ نہ سوچا کریں۔ اگر ممکن ہو تو دن میں تھوڑی دیر کے لیے نیند کا وقفہ بڑھا لیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی تھی اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں اسلم بالکل ویسے ہی میرا منتظر تھا جیسے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی فکر مندی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے پھر سے ممتا کا لبادہ اوڑھ لیا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ ماں سے زہرا بھی خاموشی سے میری خدمت میں جٹ گئی، لیکن اب میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کے دوران اسلم کی موجودگی کا احساس، وہ آوازیں اور زہرا کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں ایک طوفان برپا کر رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی محبت بھری دیواروں کے پیچھے کوئی بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کا مہرا میں اور میرا ہونے والا بچہ ہے، اور اب مجھے خاموش بیٹھنے کی بجائے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ایک قریبی اور بھروسہ مند سہیلی سے بڑی رازداری سے بات کی اور اسے ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ منگوایا۔ میں نے بڑی مہارت سے اس کیمرے کو اپنے ہینڈ بیگ کے کونے میں اس طرح سے نصب کیا کہ اس کا لینس بالکل سامنے کی طرف تھا، لیکن باہر سے اسے دیکھنا ناممکن تھا۔ میں نے بار بار اس کی ریکارڈنگ چیک کی تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے بس اس گھڑی کا انتظار تھا کہ کب میرا دیور اسلم دوبارہ مجھے ہسپتال لے کر جانے کا کہے۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی حقیقت کے قریب پہنچنے والی ہوں۔ اگلی صبح جب میں لاؤنج میں آئی تو وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اسلم نے بڑے پیار سے کہا، بھابھی آج ڈاکٹر نے آپ کو پھر بلایا ہے، آپ کا ایک خاص ٹیسٹ ہونا ہے، چلے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا وہ بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے بھر اسلم مجھ سے بہت ہمدردی بھری باتیں کرتا رہا، لیکن اب مجھے اس کے ہر لفظ میں ایک زہر محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے مجھے پھر اسی الٹرا ساؤنڈ روم کے باہر بٹھایا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا جب نرس نے میرا نام پکارا۔ میں نے اپنا بیگ اس طرح سے اپنے سامنے والے اسٹول پر رکھا کہ اس کا رخ بیڈ کی طرف ہو جہاں مجھے لیٹنا تھا۔ میں نے خاموشی سے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا تھا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹی، ڈاکٹر نے وہی مخصوص ماسک میرے چہرے پر رکھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس گیس کے اثر نے مجھے چند سیکنڈوں میں ہی بے بس کر دیا اور میں ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب میں ہوش میں آؤں گی اور اس کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھوں گی تو سچ میں میرے ہوش اڑا دے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد میرا سر حسب معمول کسی بھاری پتھر کی طرح بوجھل تھا اور نظریں پوری طرح دھندلا رہی تھیں، لیکن میرا تمام تر دھیان اپنے اس بیگ پر تھا جو سامنے والے اسٹول پر بالکل اسی طرح رکھا ہوا تھا جیسے میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ڈاکٹر سے رپورٹ پکڑ کر باہر نکل آئی، جہاں اسلم ہمیشہ کی طرح ایک فکر مند دیور کا روپ دھارے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گھر واپسی کا راستہ زندگی کا طویل ترین سفر لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت وہ ریکارڈنگ دیکھوں، لیکن مجھے کسی بھی طرح اپنے جذبات پر قابو پانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے وہی محبت بھرا ڈرامہ شروع کیا کہ مریم بیٹی تم بہت تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے طاقت کا خاص جوس بناتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا جب میں نے بیگ سے وہ خفیہ کیمرہ نکالا اور اس کی ریکارڈنگ اپنے موبائل پر چلائی۔ شروع کے چند منٹ تو وہی منظر تھا جو میں دیکھ چکی تھی، یعنی ڈاکٹر نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور پھر وہ مخصوص ماسک میرے چہرے پر رکھ دیا جس سے میں چند سیکنڈوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میرا سر ایک طرف ڈھلکا اور میں ساکت ہوئی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرا دیور اسلم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ ہمدردی اور فکر مندی کہیں نہیں تھی جو وہ باہر دکھاتا تھا، بلکہ وہاں ایک وحشت ناک اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسلم نے اپنی جیب سے خاص قسم کا انجیکشن نکالا اور ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ اس کی یادداشت مٹانے کے لیے کافی ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہے، اس کا شوہر کون تھا اور یہ جائیداد کس کی تھی۔ ڈاکٹر نے شفاقانہ انداز میں سر ہلایا اور کہا کہ تم بے فکر رہو، یہ انجیکشن آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ یہ ایک زندہ لاش بن جائے گی اور اسے اپنے ماضی کا ایک عکس بھی یاد نہیں رہے گا۔ پھر اسلم نے ایک اور شیشی نکالی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اب وہ کام کرو جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، یعنی اس کے بچے کو آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کرنا ہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور سب یہی سمجھیں کہ کمزوری کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی بچہ جائے گا، ساری جائیداد قانونی طور پر میرے اور ماں جی کے قبضے میں آ جائے گی، کیونکہ زاہد تو ویسے بھی ہمارا سگا نہیں تھا، اس نے ساری جائیداد پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب اس کا نام و نشان مٹانے کا وقت آ گیا ہے۔
اسی دوران اسلم کا فون بجا اور اس نے اسپیکر آن کیا تو دوسری طرف میری ساس کی زہریلی آواز گونجی، جو بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی کہ اسلم کیا کام ہو گیا ہے، اس لڑکی کو انجیکشن لگ گیا ہے نا؟ اسلم نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جی اماں جی، اب یہ مریم کبھی ہوش میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے وہ جائیداد یاد رہے گی جو زاہد اس کے نام کر گیا تھا۔ بس چند دن کی بات ہے، یہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا اور یورت بھی کسی پاگل خانے کی زینت بنے گی۔ یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور میری روح کانپ گئی کہ جن رشتوں کو میں اپنی پناہ سمجھ رہی تھی وہی میرے اور میرے معصوم بچے کے قاتل نکلے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے کیوں روز ہسپتال لاتے تھے اور وہ ماسک دراصل مجھے موت کی نیند سلانے کے لیے کڑی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے مرے ہوئے شوہر کی تصویر کی طرف دیکھ کر تہیہ کر لیا کہ اب میں ان بھیڑیوں کے سامنے ہار نہیں مانوں گی اور اپنے بچے کے حق کے لیے آخری سانس تک لڑوں گی۔ اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے بڑے ہی نارمل لہجے میں کہا کہ اماں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنی ماں سے مل سکوں۔ ساس نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اب ان کے مکمل قابو میں ہوں اور جلد ہی سب کچھ بھولنے والی ہوں۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی تو میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے وہ تمام ریکارڈنگز چلا دیں جو میں نے چھپے ہوئے کیمرے سے بنائی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر میرے گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک اور خونخوار ہو سکتی ہے۔ میرے والد صاحب نے اسی وقت اپنے ایک درینہ دوست کو فون کر کے بلا لیا جو شہر کے نامی گرامی ایس ایچ او تھے۔ جب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی تو ان کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ میرے پاس اتنا پختہ اور ناقابل تردید ثبوت موجود تھا کہ جس کی بنا پر پولیس نے اسی وقت کارروائی کی اور میرے سسرال پر چھاپہ مار کر ان دونوں ماں بیٹے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پھر ان کی گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران ایک اور لرزہ خیز سچ کا انکشاف ہوا جس نے میری روح تک فنا کر دی۔ میرے شوہر زاہد کا ایکسیڈنٹ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ میرے سفاک دیور نے خود اپنی نگرانی میں گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ جائے۔ تفتیش کی سختی کے سامنے اسلم ٹوٹ گیا اور اس نے اپنا یہ گھناؤنا جرم خود ہی قبول کر لیا۔ ان پر کیس چلا اور عدالت نے انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا، جس کے بعد میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر منتقل ہو گئی۔ میں اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر یہی سوچتی ہوں کہ جن رشتوں کو میں نے اور میرے شوہر نے اپنی زندگی سمجھ کر بے انتہا محبت دی وہی ہماری جان کے دشمن بن گئے۔ صرف دولت کی ہوس اور لالچ نے ایک ماں کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی پالے ہوئے بیٹے کو قتل کروا دیا اور اس کی آنے والی معصوم نسل کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ آج زاہد کی چھوڑی ہوئی ساری جائیداد قانونی طور پر میرے بچے کے نام ہے اور میں خود تمام کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا ہے اور اب میں اپنے بچے کی پرورش اس عزم کے ساتھ کر رہی ہوں کہ اسے ایک ایسا انسان بناؤں جو رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہو۔ زندگی اب پرسکون ہے مگر وہ زخم آج بھی ہرا ہے جو اپنوں نے دیے تھے، جن پر ہم نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ اب میں جان گئی ہوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں بلکہ وہ خلوص ہے جو آج کل کے مادی دور میں نایاب ہوتا جا رہا ہے۔